السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو انڈس ٹی وی یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو عالم اسلام کی ایک ایسی نامور شخصیت کے بارے میں ہے جس کو عالم اسلام میں شیخ الاکبر اور محی الدین کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا نام ابن العربی ہے۔ آپ نے اسلام کی لغوی اور انتہائی معنی تک سب سے زیادہ جامع تفہیم فراہم کیا۔ آپ کی داخلی اور بیرونی زندگی آپ کی اپنی تحریروں سے نمایاں ہے۔ آپ نے تقریباً 700 کتابیں لکھیں، جن میں سے 100 تک ابھی بھی اپنے اصل نسخے میں موجود ہیں، جو متعدد لوگوں اور آپ کے اپنے ذاتی تجربات کے متعلق کافی معلومات فراہم کرتی ہیں۔ آپ کا سفر آپ کے آبائی اسپین، شمالی افریقہ سے حجاز، ترکی اور شام تک رہا۔ شام میں آپ نے اپنی زندگی کے آخری سال گزارے اور وہیں مدفون ہوئے۔ آپ کی زندگی کا سفر 3 ادوار میں تقسیم ہے۔ آپ کا وقت مغرب میں اندلس اور شمالی افریقہ، حجاز میں مکہ مکرمہ اور مشرق میں اناطولیہ اور شام تک رہا۔ دوستو، آئیے ابن العربی کی زندگی کے ان تینوں حصوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے التجا ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں۔ آپ کی پیدائش 27 جولائی 1165 بمطابق 17 رمضان 560 ہجری کو اسپین کے مرشیا میں ہوئی۔ اس وقت اندلس کی سرزمین پہلے ہی 450 سال تک مسلمانوں کی زیر حکومت میں تھی۔ 8 سال کی عمر میں آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ سیول میں ہجرت کر گئے، جو اگلے 27 سال تک آپ کا گھر رہا۔ جب آپ 16 سال کے تھے تو آپ کو خدا کی طرف رجوع ہونے کے لیے آپ نے ایک زوردار آواز سنی، جس کے نتیجے میں آپ کو اپنے والد نے کرتبہ میں مشہور فلسفی ابن رشد کے پاس بھیجا۔ آپ نے جلد ہی قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا شروع کیا اور اپنے پہلے روحانی استاد کی ہدایت میں آئے۔ آپ اپنی جوانی کے دوران پورے اندلس اور شمالی افریقہ میں بہت سے روحانی اساتذہ کی صحبت میں رہے۔ بعد میں آپ نے اپنی کتاب روح القدس میں ان کے بارے میں لکھا ہے، جن میں صوفیانہ تجربات، نظاروں کا ذکر اور حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا بھی ذکر شامل ہے۔ 1190 میں آپ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے انبیاء کے بارے میں اپنا نظریہ پیش کیا۔ اس موضوع کو تقریباً 40 سال بعد شائع کیا گیا۔ اس کتاب کا نام فصص الحکمہ ہے، جو آپ کے مشہور کتابوں میں سے ہے۔ 1193 میں آپ نے جزیرہ کو خیر آباد کہا اور ابو مدیان کے شاگردوں میں سے ایک عبدالعزیز سہروردی سے ملنے تیونس گئے۔ جب آپ وہاں داخل ہوتے ہیں تو روحانی دائرے میں خدا کی عبادت ہوتی ہے۔ سیول لوٹتے ہی آپ نے اپنی تحریری کیریئر کا آغاز کیا اور اس کے ساتھ ہی مشاہد الاثر نامی کتاب لکھی، جو آپ کی پہلی کتاب۔ اس کے بعد 1297 میں آپ نے فیض شہر میں ایک روحانی عروج کا تجربہ کیا، جسے آپ اپنی کتاب الاسراء میں نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ میں نے اس رات کے سفر میں تمام الہامی ناموں کی حقیقت معنی حاصل کی، اور میں نے دیکھا کہ وہ سب ایک نام اور حقیقت کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ نامزد کیا گیا تھا کہ میری فکر کا مقصد کہ میری حقیقت میرا اپنا وجود تھا۔ 1201 میں آپ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے آخری بار اندلس سے روانہ ہوئے۔ یہاں آپ نے بہت تحریری منصوبوں کا آغاز کیا، خاص طور پر آپ کی یادگار کتاب فتوحات مکہ، جو 37 جلد پر مشتمل ہے، جس میں قرآن اور طریقہ اسلام کی مکمل وضاحت ہے۔ اس کتاب کو مکمل ہونے میں اگلے 29 سال لگے۔ اس کتاب نے نوجوان نسل کو اپنی طرف بہت راغب کیا۔ مکہ مکرمہ میں آپ کی ملاقات مکہ کے مشہور مرد اور عورتوں کے ایک روحانی گروہ سے ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں جن سے آپ کی ملاقات ہوئی، ان میں سے ایک اناطولیہ سلجوق سلطان کے وزیر مجد الدین اسحاق رومی تھے، جس نے بعد میں آپ کو 1204 میں اناطولیہ کا سفر کرنے پر راضی کیا، جہاں آپ کی دوستی سلجوق سلطان اور ان کے بیٹوں سے بھی ہوئی، اور جنوب مشرقی ترکی کے ملاتیا میں رہائش پذیر ہوئے، جہاں آپ کے 2 بیٹے
اور ایک بیٹی ہوئی، اور وہاں آپ نے مجددین کے بیٹے صدر الدین کونیوی کی بھی ذمہ داری لی جو بعد میں آپ کے جانشین بنے۔ تقریباً 1223 میں آپ دمشق روانہ ہوئے جو اس وقت ایوبی خاندان کی زیر حکومت میں تھا۔ آپ نے اپنی باقی زندگی وہیں گزاری۔ آپ کی درس اور تدریس کا سلسلہ جاری رہا جس کے ساتھ بہت ہی مشہور شاگردوں نے آپ سے تعلیم لی، جن میں جلال الدین رومی کے مشہور شمس تبریز اول بھی شامل تھے۔ صدر الدین کونیوی نے اپنے استاد کے گھر میں مکمل تربیت حاصل کی اور ان کی تعلیمات کا سب سے اہم ترجمان بنے۔ صدر الدین کونیوی آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کو ماضی کے کسی بھی انبیاء یا اولیاء کی روح سے ملاقات کرنے کا شرف حاصل تھا۔ دسمبر 1231 میں آپ کی کتاب فتوحات المکہ کا پہلا جلد مکمل ہوا۔ روحانی زندگی کے ہر پہلو سے وابستہ 560 ابواب پر مشتمل یہ کتاب تھی۔ 9 نومبر 1240 کو 75 برس کی عمر میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ نے اپنی تحریروں اور پیروکاروں کی ایک بہت بڑی میراث چھوڑ دی جو آج تک آپ کی تعلیمات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔